بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی امریکن ڈاکٹرز لالچ کا شکار ہو گئے یا وردی والوں نے ان کو دبوچ لیا ہے؟ اپنا کنونشن ختم ہو گیا، لیکن جو تصویر انہوں نے وہاں لگائی تھی عمران خان کی، اس کا ذکر ابھی تک ہو رہا ہے اور لوگ مختلف خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں اس معاملے میں جو میرے ویوز تھے میں آپ کو پیش کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کچھ دوست جو ہیں ان کا اصرار ہے کہ آپ نے بہت ہی کنجوسی سے کام لیا اور آپ تفصیل سے بات کریں۔ اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ کہ یہ کھل کے واضح طور پہ کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ بہت ہی غلط حرکت کی جس نے بھی کی، ٹھیک۔ اچھا، اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے خلاف سفارہ ہو جائیں، ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دیں، تو وہ ذرا دیکھیے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اب مجھے دو ایک فون آئے، میں ان دوستوں کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، خیر بات ہوگی۔ ہماری ایک خاتون ہیں، ہم مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، بڑی باجی انہیں ہم کہتے ہیں، اور وہ بہت ناراض تھیں، وہ یہی رہتی ہیں امریکہ میں، اور وہ ان کا ایک کیس تھا انشورنس کا، کچھ معاملہ تھا۔ اچھا، اب وہ شروع ہو گئیں اور کہنے لگیں مجھ سے کہ یہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا جی میں نے کہا تھا، تو کہنے لگی نہیں ویسے تو تم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو بہت سناتے ہو ہیں، ان کی تو بڑی غیبت کرتے ہو تم، ان کو تم نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا دیکھیے آپ، جب انہوں نے بہت میرے ساتھ زیادتی شروع کی تو میں بھی مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھیے مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے انشورنس کا معاملہ تھا وہ ڈاکٹرز کیا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ تھوڑی وہ دیں گے، انہیں نہیں دینا چاہیے، تو وہ اور زیادہ چراغپا ہو گئیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ان سے کہا خاتون بات سنیں، دیکھو خاتون، بات یہ ہے کہ ذرا آپ ٹیمپریچر اپنا کم کریں پھر بات کریں، لیٹ می بی اے ڈیول ایڈوکیٹ فار اے منٹ، پھر اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا تحمل سے کام لیجئے۔ اچھا تو تحمل سے کام لے کے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ تم اپنی بات منوا لو گے۔ بہرحال ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں میدان میں کہ جو ڈاکٹرز کے خلاف ایک بے وجہ کا اناد، اردو کا لفظ ہے وہ رکھتے ہیں، اناد کے معنی ہوتے ہیں دشمنی کے۔ اچھا وہ مطلب کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ ہاں اب آئیے اس تصویر کی طرف۔ یقیناً یہ ایک اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس کو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ دیکھو اپنی ایک امیج ہے نا، اور عزت بنانے میں، امیج بنانے میں مدتیں لگتی ہیں اور خراب ہونے میں یوں ہو جاتی ہے۔ آج کل تو لوگ جھوٹے الزامات لگا کے اچھے شریف آدمی کی عزت خراب کروا دیتے ہیں۔ تو آپ نے تو پروف کے ساتھ یہ پیش کیا ہے کہ آپ نے عمران خان جو لیجنڈ ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے نا، اور پوری دنیا میں اس کو سراہا جاتا ہے، اس کے ساتھ یقیناً یہ جرنیلوں کے یا بد کردار یہ کرپٹ سیاستدانوں کے خوف میں یا ان کے دباؤ میں آ کر آپ نے یہ کام کیا جو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، خاتون کی یہ کوشش تو میں نے منظور نہیں کی کہ آپ مجھے اس طرف پش کر دیں کہ میں ڈاکٹروں کے جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کروں۔ میرا یہ اسٹائل ہے، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، یہ میرا کام نہیں، یہ قانون کا کام ہے۔ آپ ان کی طرف جائیے، مجھ سے اس کی توقع نہ رکھیے کہ میں ان کی ڈرٹی لانڈری یہاں پہ دوں، نہیں، میں اس کو مناسب خیال نہیں کرتا۔ اچھا صاحب، اب ذرا گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیجئے۔ دیکھیے میں چند پوائنٹس ہیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کیجئے گا، اس کو آپس میں ڈسکس بھی کیجئے گا، ہماری ویڈیو بھی شیئر کیجئے گا۔ اچھا دیکھیے، ایک انسان کو آپ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا دے سکتے ہیں؟ عزت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جو آپ کسی کو دیتے ہیں۔ اچھا، جب آپ ایسے کرپٹ لوگوں کو اپنے گھر یا اپنی آرگنائزیشن میں، اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں تو آپ ان کو انڈورسمنٹ دے رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، کہ اوپر پہنچنا ضروری ہے، چاہے تم غلط لیڈر کے ذریعے وہاں پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے نا، وردی پہ تمغے لگنا ضروری ہے چاہے تم نے ملک توڑ دیا ہو، کتنی بھی بڑی کرپشن میں تم انوالو ہو۔ ایسے لوگوں کو اپنی محفل میں بلانا، ان کو عزت دینا، جھک جھک کے ملنا، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ میں جب ایسا لوگوں کو جھکتے ہوئے دیکھا، میں نے نیو یارک میں بھی اور یہاں پہ بھی، تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کسی صورت قابل قبول چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں،
دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، سوچیے گا اور ڈسکس بھی کیجیے گا۔ اقبال احسن، اسحاق ڈار یہاں پر آپ سے ووٹ لینے نہیں آتے، انہیں ووٹ نہیں چاہیے، وہ آپ سے عزت لینے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو یہ یقین دلا سکیں کہ ساری کرپشن کرنے کے باوجود، پوری دنیا میں بدنام ہونے کے باوجود اب بھی وہ قابل عزت ہیں، کہ قابل عزت لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنے گھر بلا رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں، تو وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان کی بربادی ہوتی ہے، ان کے نفس کی تسکین ہوتی ہے، آپ کو کوئی ایک راہ کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ دیکھو کرپشن صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے رشوت لی، یہ بھی ذہنی کرپشن ہے، انٹلیکچولی بے ایمانی ہے کہ آپ ایک کرپٹ آدمی سے دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے ہاتھ ملا رہے ہیں اور جھک رہے ہیں اور اس کو جو ہے تعظیم کر رہے ہیں اس کی۔ یہ اس کی کرپٹ آدمی کی تعظیم کرنا بھی ایک کرپشن ہے، اگر آپ اس کو کرپشن سمجھتے ہیں۔ اچھا، آپ کو تو سب کچھ مل گیا نا یار اس دنیا میں، جو ہمارے پاکستانی ڈائسپورا کے جو ڈاکٹرز ہیں، عزت، تعلیم، دولت، سب کچھ مل گیا نا۔ اب آپ کو مزید کیا اور کچھ نہیں ملنے والا؟ اور خوف کس بات کا ہے؟ یا پھر آپ کے ڈی این اے میں کوئی ایسی خرابی ہوگی کہ جو کہتی ہے کہ طاقتور کے آگے جھک جاؤ اور کمزور کا ہاتھ موڑو۔ یہ کن لوگوں کی نشانی ہوتی ہے؟ یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہوتی کہ طاقتور کے آگے جھک جاؤ اور کمزور کے آگے زبان درازی کر لو نا، یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے آپ آج جن کو عزت دے رہے ہیں نا، آپ پاکستان کے آنے والے کل کو بگاڑ رہے ہیں یہ عزت دے کر، اس کا احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہ آئے تھے اسحاق ڈار صاحب کہ آئیے پاکستان میں انویسٹ کیجئے۔ دیکھو لاجیکلی بات کیجئے، ایموشن سے ہٹ کے۔ یار تم ان سے کسی نے یہ نہیں کہا تم اپنی دولت تو یہاں سے جیسے بھی لے کے گئے ہو، چرا کے اور کچھ بھی کر کے، وہ انویسٹ کرتے ہو دبئی میں اور لندن میں، اور ہم سے کہتے ہو دولت لا کے وہاں پہ انویسٹ کرو۔ بہت خوب۔ اب یہ احسن اقبال صاحب آئے، ان کو بلایا گیا اور ان کی پوری بات سنی گئی، اور جو پی ٹی آئی کے وہ جو ہمارے لڑکے گئے وہاں اپنی بات سنانے، تو ان سے کہہ دیا گیا کہ یہاں جگہ نہیں ہے، آپ یہاں پہ ڈسکشن نہیں کر سکتے، ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ایک کو انکریج کرنا، دوسرے کو ڈسکریج کرنا، اور جس کو آپ نے انکریج کیا ہے وہ آپ سے آ کے غلط بیانی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ، سب کرپشن کرنے کے بعد، ساری مطلب غلط باتیں کرنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ گھر کے معاملات باہر لا کے ڈسکس کرتے ہیں اور یہ مناسب نہیں۔ اچھا، یعنی تم ظلم کرو اور وہ آہ بھی نہ کریں، یہ چاہتے ہیں یہ۔ ہم ظلم کریں، کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، ملک کا مستقبل ختم کر دیں اور کوئی اف نہ کرے۔ اچھا، تو یہ چیز یہاں پہ نہیں چلنی چاہیے، خاص کر کے پاکستانی ڈائسپورا۔ آپ سے تو لوگ اتنی محبت کرتے ہیں پاکستان میں، جو آپ کا امیج ہے کبھی جا کے ذرا آپ دیکھیے، لوگوں کے ذہن و دلوں کو ٹٹولیے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے وہ لوگ ہیں جو برے وقت میں ہمیں بچائیں گے، ہمارے یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں۔ یہ بہت ہی مطلب ایڈمائریبل امیج ہے آپ کا۔ وہ ایسے لوگوں سے مل کر آپ وہ امیج خراب کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی کرپشن کو گلوریفائی کر رہے ہیں، لیکن ہاں میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو ساتھ میں کھڑا کر کے اپنی انٹیگریٹی کا پہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دیکھو انسان کے لیے سب کچھ اس کی انٹیگریٹی ہوتی ہے۔ مجھے ایک پرانا، بہت پرانی کالج کے زمانے میں ایک پڑھی ہوئی ایک بک تھی، لیٹرز فرام دا کورین وار، امریکہ کوریا کی وار کے کچھ قیدیوں کے، سولجرز کے لیٹرز تھے۔ اس میں ایک لیٹر مجھے یاد رہتا ہے ہمیشہ۔ وہ ایک سپاہی ہے امریکن، جس کو کل صبح پھانسی کی سزا دے رہے ہیں کوریا والے، تو وہ رات اپنی بیوی کو خط لکھ رہا ہے، اور خط میں اس کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ ہے اپنا بچہ، بیٹا، جس کا نام جانی ہے۔ ایک آخری اس کی ایک لائن تھی جو مجھے اب تک یاد ہے، وہ اس میں لکھتا ہے
اپنی بیوی کے نام میں بھول گیا، وہ کیا نام تھا اس کا، اس کو کہتا ہے ٹیل جانی انٹیگریٹی از ایوری تھنگ. ہائے ہائے ہائے، آخری موت کیا چیز ہوتی ہے، اس لمحے بھی وہ کہتا ہے ٹیل جانی انٹیگریٹی از ایوری تھنگ. اگر تمہارا کردار، تمہارا سب کچھ تباہ ہو جائے ایسے لوگوں سے مل کے، تو یہ تم اپنے ساتھ ہی نہیں پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتے ہو. مجھے دیکھو، سوچو، بتاؤ کہ یہ آپ نے کیا کیا لوگوں. کرپٹ لوگ، سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ پوری دنیا میں، یورپ میں جن کی تصویر لگا کے پڑھایا جا رہا ہے، یہ زرداری، یہ نواز شریف، ان کو یہ جرنیل حکومت میں لائیں، کوئی اور نہیں، یہ لائیں. کیا انکار کر سکتا ہے کوئی اس بات سے؟ اور کس طرح 500 ارب روپے کا انہوں نے مخروص کر، کیسے کیسے وہ روز پڑھنے کو ملتے ہیں کہ اتنے ارب کا گھپلا، اتنے، سب کچھ پتہ ہے. ان کو یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، پھر پھینک دیتے ہیں، پھر لے آتے ہیں. اور جو ملک کے لیے کام کر رہا تھا اس کو جیل میں بٹھا کے اس کی شادی میں عدت کا کیس ڈالتے ہو. یار 1400 سال میں کسی نے اسلام پہ اتنا بڑا حملہ نہیں کیا، اتنا بدنام نہیں کیا. کہ ایک امریکن دوست مجھ سے اکثر پوچھتا تھا، ہنستا تھا، مزے لیتا ہے کہ یار یہ بتاؤ what is this case about؟ مطلب شرم کی بات ہے. تمہارے سر پہ جو یہ ٹوپی ہے، اس تمہارے سر کا کام صرف ٹوپی کو ہی رکھنا ہے یا عقل کا استعمال بھی کرنا ہے؟ 200 مقدمات تم نے دھر دیے کسی شخص پہ جس کی پرفارمنس سے 6.2 کی جی ڈی پی تھی، آج بالکل مائنس میں چلی گئی. کیا حال کر دیا تم نے ملک کا. اب اگر آپ لوگ جو یہاں کے رہنے بسنے والے ہیں، آپ کو ڈرنے کی، جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کا کردار بے داغ ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے. یہاں کا کانسٹیٹیوشن پڑھیے، کچھ اپنے سیاسی دوستوں سے بات کیجیے اور بتائیے کہ ہمیں اس میں کوئی ڈرنے کی بات ہے. تو پھر کیوں ڈرتے ہو؟ پاکستان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم اس کی خاطر ان سے تھوڑا سا ڈسٹنس رکھو. جو غلط کام کر رہے ہیں ان سے جھگڑا نہ کرو، کوئی ڈسٹنس تو رکھو. تم کہتے ہو نہیں، آپ آئیے ہمارے گھر میں، ڈنر کیجیے، لنچ کیجیے. آپ پہچانے جاتے ہیں ان لوگوں سے جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں، جنہیں آپ عزت دیتے ہیں. آپ اپنی کیا پہچان کروانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کی نظر میں تو، پاکستان کے عوام کی نظر میں تو آپ وہ بڑے بیٹے ہیں جو سب سے زیادہ لائق فائق ہے، جو بہت اچھا، صحت مند، خوبصورت، پڑھا لکھا، عقل مند انسان ہے، جو گائیڈ کرے گا، ظلم کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گا، کرپٹ لوگوں کو گلے نہیں لگائے گا، بلکہ ان کے حقوق کے لیے کام کرے گا. اگر آپ بھی گیو اپ کر دیں گے تو بتائیے اس ملک کا، اس عوام کا کیا بنے گا؟ آپ کو اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. ہم نے پیٹریون کا آغاز کر دیا ہے، جو پاکستانی ڈائسپورا کے مسائل پہ بھی بڑی کچھ اہم ویڈیو ہیں، کچھ انٹرٹیننگ ویڈیوز بھی ہیں. تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے سے نوازیے. شکریہ. خدا حافظ.